وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کی 90 نمبر آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں شراب کے حرام ہونے، جوا کے حرام ہونے اور جوئے کے تیر اور قسمت کا حال معلوم کرنے کا ایک گمانی طریقہ، ان ساری چیزوں کی اللہ نے اس میں ممانعت فرمائی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے سے پہلے 2-3 پوائنٹس کا سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مائدہ اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی ہے، اور مدنی صورتوں میں جہاں اہل کتاب کے ساتھ ہماری ایک ڈیبیٹ اور گفتگو کا بیانیہ انداز اور ایک مکالماتی کیفیت اس کے اندر موجود ہے، وہاں میری اور آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے بھی اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان صورتوں کی نشانی ہے جو مدنی صورتیں ہیں۔ اگر یہ مکی صورت ہوتی تو شاید حکم ہوتا یا ایھا الناس، ان میں ایک گلوبل سا تصور ہے پوری انسانیت کا، اور مدنی صورتوں میں انسانوں اور مسلمانوں کی تربیت کی بات ہے، لہٰذا اہل کتاب کے ساتھ ہماری معاشرتی احکامات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ شریعت کے اندر اور شریعت کے مزاج کے اندر یہ بات سمجھنی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ شریعت کے مزاج کے اندر ایسا پن نہیں ہے کہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ ایک کام کو 2+2=4 کے اصول کے تحت فوراً کر لیں۔ قرآن اور اسلام کا ایک نفسیاتی موقف یہ ہے کہ انسانوں کو پہلی ذہنی طور پر تیار کیا جائے، جب وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں تو ان کی سابقہ عادتوں کو چھڑوا دیا جائے، اور یہ اسلوب ایسا اسلوب ہے جو انسانی مزاج کے مطابق ہے اسلامی مزاج لیکن ہے انسانی مزاج کے مطابق۔ آج اگر بچوں کی تربیت کرنی ہو تو شاید وہ ڈنڈے سوٹے کے بجائے گریجولی اگر ہو اور ذہن سازی کے پہلو کے ساتھ ہو تو قرآن کی اس سنت اور بیانیہ انداز کے مطابق ہے۔ مثلا شراب کا حکم ہے تو عربوں کی فطرت ثانیہ تھا، لیکن اللہ نے اس کو یک لخت منع نہیں فرمایا کہ آپ شراب چھوڑ دو، بلکہ یہ تیسرا سٹیپ ہے جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں۔ 2 سٹیپ ہم پہلے پڑھ آئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الخمر، محبوب آپ سے یہ نشہ آور چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو اب وہاں پر یہ کہا گیا کہ اس کے اندر نفع بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں، لیکن نفع تھوڑے ہیں، نقصانات، یہ ذہن سازی ہوگی، نفع تھوڑے ہیں، نقصانات زیادہ ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب نماز کے اندر شراب پینے کی ممانعت کا حکم آ گیا، جو سیغے 3rd پرسن کے تھے وہ 2nd پرسن بنا دیے، اور جو 2nd پرسن کے تھے ان کو 1st پرسن بنا دیا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور جن کی تم کرتے ہو میں نہیں کرتا۔ یہ جب سیغوں کا اتار چڑھاؤ ہوا نماز کے اندر تو پھر حضرت عمر فاروق اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور کوئی واضح حکم آنا چاہیے کہ نفع نقصان کی بات میں ہمارا ذہن بنایا گیا، پھر نماز کی حالت میں اب یہ کیفیت ہے۔ پھر اللہ نے یہ تیسرے سٹیپ پہ آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو، شراب، جوا اور قسمت کے حال معلوم کرنے کا طریقہ کار تیروں کے ساتھ یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا 2 باتیں میں نے واضح کر دیں، صورت مدنی ہے، ہماری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ اور گریجولی اللہ نے ہمارے لیے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ ایک بندہ ایک رات کو تو 100 رکعت نفل پڑھ لے، لیکن پھر ایک ہفتہ پورا نماز کے قریب نہ جائے، یہ مزاج اسلام کو قبول نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کنٹینیوٹی کے ساتھ تمہارا تھوڑا عمل بھی اس بہت بڑے عمل سے جو ہے وہ بہتر ہے جو تمہارا لاابالی پن کے اندر ہو۔ تو باقی منع کیوں کیا شراب سے، جوئے سے، یہ اس کی ریزنز اللہ نے خود اپنے ٹیکسٹ اور قرآن کے اندر بیان فرما دی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، الذین اس میں موصول ہے، جمع کے لیے ہے اور ریلیٹیو پروناؤن میں سے ہے۔ اگر ایک شخص ہوتا تو پھر یا ایھا الذی 2، اللذان سب ہیں تو
الذین ایک مؤنث، اللتی دو، اللتان سب، اللاتی اے ایمان والو، آمنو جو ایمان لائے۔ اگر گرامیٹیکلی ان کو تبدیل کریں گے تو دونوں تبدیل ہوں گے، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو۔ اگر ایک کی بات ہوتی تو یا ایھا الذی آمنا، اگر دو کی بات ہوتی تو یا ایھا اللذان آمنا، سب کی بات ہے تو یا ایھا الذین آمنو۔ اگر ایک عورت کی بات ہوتی یا ایتھا اللاتی آمنت، ایھا مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے ایتھا، بلانے کے لیے دو الفاظ ہیں، یا ایھا اور یا ایتھا، تو مؤنث کے لیے یا ایتھا ہے۔ اے ایمان والو، انما الخمر، انما بے شک، الخمر و شراب، یہ شراب اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ اگر اس کے لٹرل میننگ کی طرف جائیں، خے میم اور رے، تو اس کا معنی یہ ہے ہر وہ چیز جو کسی دوسری چیز کو ڈھانپ لے۔ اللہ کے حبیب نے جس حدیث کے اندر ہمیں یہ حکم دیا کہ اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، وہاں اللہ کے حبیب کی حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے برتنوں کو ڈھانپ لیا کرو۔ تو یہ جو ڈھانپنے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ خمرہ اور یخمرو ہے، اسی سے نکلا ہے انما الخمر، تمہارے لیے ہر وہ چیز جو تمہاری عقل کو معوف کر دے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اب لوگ عموماً یہ پوچھتے ہیں کہ بھنگ کدھر لکھا ہوا ہے کہ حرام ہے، یا چرس کدھر لکھا ہوا ہے کہ حرام ہے؟ تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو تمہاری عقل کو معوف کر دے اس کو آپ خمر کہتے ہیں۔ وہ شراب بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جس میں تمہارے اس کو استعمال کرنے کے بعد تمہارا ذہن کام نہ کرے، عقل کام نہ کرے، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تو خمر کا معنی بڑی وسعت رکھتا ہے۔ والمیسر، اور ہر وہ چیز جو تمہیں آسانی سے مل جائے۔ اس کا ترجمہ عموماً ترجمے میں آپ دیکھیں گے میسر کا معنی جوا لکھا ہوا ہے، لیکن اگر میسر کے آپ لغوی معنوں کے اندر غور کریں تو یہ سین اور رے میسر کی روٹ ہے۔ یسر کا معنی ہوتا ہے آسانی، ہر وہ پیسہ جو آپ کو آسانی سے حاصل ہو جائے وہ میسر ہے۔ وہ کیسے کیسے حاصل ہو سکتا ہے، اس کی مختلف شکلیں رائج ہیں۔ چار انسان بیٹھ کے کوئی چیز شرط لگا کر کھیلتے ہیں کہ اگر میں جو جیت گیا سارے اس کو پیسے اکٹھے کر کے دیں گے، تو اب یہ 2 گھنٹے کے اندر ایک انسان کا امیر بن جانا جس میں دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ بھی سلب ہوں اور ان کی مرضی کے خلاف میں اور آپ امیر ہو جائیں، تو شریعت نے اس کو کہا ہے میسر۔ کیونکہ یک لخت انسان کا پیسے نہ ہونے سے پیسے ہونے کی طرف آنا، یہ اس کو بغاوت کے اوپر آمادہ کر سکتا ہے۔ جس طریقے سے اس نے پیسے لیے ہیں اسی طریقے سے وہ پیسے اجاڑ دے گا۔ تو جو پیسہ لوٹانے کا مقصد ہے معاشرے کے اندر، ایک سرکولیشن آف ویلتھ ہے، وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا یہ دونوں الفاظ بڑے غور طلب ہیں۔ خمر کا معنی صرف شراب نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے، عقل کام ہی نہ کرے، وہ اگر شراب ہو تب بھی، وہ انگور کی بنائی گئی ہو تب بھی، وہ جو سے بنائی گئی ہو تب بھی، وہ کسی بھی چیز سے بنا لی جائے، عقل کو معوف کر لے، ڈھانپ لے، تو وہ میرے اور آپ کے لیے حرام ہے۔ اور میسر کا معنی صرف جوا نہیں بلکہ میسر کا معنی ہر وہ رقم ہے جو آسانی سے حاصل ہو جائے۔ اب یہاں پر بات طویل ہم نہیں کرتے، میں صرف آپ کو انڈیکیٹ کر دیتا ہوں، ہر وہ رقم جو آسانی سے مل جائے وہ جوئے کے اندر ہے۔ جن لوگوں نے پرائز بانڈ اور یہ طریقے ناجائز قرار دیے ہیں، جن علماء نے، ان کے پیچھے ان کی ریزن اور دلیل یہ ہے کہ ایک آدمی 40,000 روپے کا پرائز بانڈ رات کو بلیک میں 45,000 روپے کا خریدتا ہے اور صبح قرآن اندازی میں اس کا 40,000 روپے کا پرائز بانڈ نکل جاتا ہے۔ اب یہ پرائز بانڈ اس کو کم از کم 8، 9، 10 لاکھ روپیہ صرف 12 گھنٹے اور 14 گھنٹے کی ڈیوریشن پیریڈ کے بعد اس کو اتنے پیسے دے رہا ہے۔ اب پرائز بانڈ کی پوری ایک اپنی ہسٹری ہے کہ وہ جو رقم ہمیں دی جا رہی ہے وہ حکومت نے انویسٹ کہاں کی تھی۔ اگر وہ ہر ایک کی انویسٹمنٹ تھی تو پیسے بھی ہر ایک کو ملنے چاہیے تھے۔ تو یہ وہ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے کچھ علماء نے ان کو پرائز بانڈ کو منع قرار دیا، کیونکہ وہ آسانی سے ملنے والی رقم ہے۔ رات کو خریدا، صبح ہمارا کروڑوں روپے انعام نکل آیا۔ اب اس کے اندر ایک اور ریزن بھی ہے کہ اب حکومت نے تو ہم سے 40,000 روپے لے لیا، اسٹیٹ بینک نے اگر پرائز بانڈ دیے تو کتنے مدت سے پہلے دیتے ہیں؟ کم از کم 3 مہینے۔ 3 مہینے حکومت نے ہمارے پیسے رکھے، ہم نے مان لیا کہ حکومت نے کہا کہ ہم ان کو انویسٹ کریں گے کسی حلال کام میں، اور اس کے بعد جو پرافٹ ہوگا وہ کلائنٹ کو دے دیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت انویسٹ بھی کر لے، حلال کام میں بھی انویسٹ کر لے، تو جتنے لوگوں کی انویسٹمنٹ تھی ان سب کو ایکول پرافٹ ملنا چاہیے تھا یا لاٹری کے ذریعے صرف ایک کو ملنا چاہیے تھا؟
سب کو ملنا چاہیے تھا. اگر سب کو نہیں ملے گا تو کچھ کا حق مارا جائے گا اور کچھ کو حق مل جائے گا. پہلا انعام بڑا مل جائے گا, 3 چھوٹے مل جائیں گے, کو 1600 1500 چھوٹے چھوٹے اتنے لوگوں کو اور بھی مل جائیں گے, لیکن جتنوں نے انویسٹ کیا تھا ان کو تو نہیں ملا. اور شریعت ایسے ہر کاروبار سے منع کرتی ہے کہ جس میں آپ کی انویسٹمنٹ تو ایکول ہو لیکن جو پروفٹ کی پرسنٹیج ہے وہ الگ الگ ہو اور اس کا کوئی کرائیٹیریا نہ ہو سوائے چانس کے, تو شریعت نے ان چیزوں سے منع فرمایا. گو کہ پرائز بانڈ کے جواز کی بھی چیزیں موجود ہیں معاشرے میں, لیکن ان کے پیچھے وہ نیت اور اخلاص کی بات ہے کہ جی یہ کام فی نفس ہی اپنی ذات کے اعتبار سے ٹھیک تھا لیکن اس کو تقسیم ہونا چاہیے تھا. جیسے ہماری کنونشنلی انشورنس ہے ہمارے معاشرے میں, تو انشورنس کا جو پروسیس ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے جو ہماری روایتی انشورنس ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کے احکام شریعت کے اندر بیمہ پالیسی کا فتویٰ موجود ہے, اور جو بیمہ پالیسی کرنے والے ہیں کروانے والے ہیں وہ سب سے پہلے اس فتوے کو دکھاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا بھی یہ فتویٰ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو انہوں نے فتویٰ دیا تھا وہ تو اپنی روح کے مطابق تھا, اور وہ یہ تھا کہ بیمہ پالیسی ہے میوچل ہیلپ کا ایک تصور کہ سارے لوگ اپنے پیسے جمع کرتے ہیں, کسی ایک ادارے کے اندر وہ جمع ہوتے رہتے ہیں, ان کے اوپر اگر انویسٹمنٹ ہو حلال تو کچھ پروفٹ بھی آ جاتا ہے, تو یہ کسی بندے کو پریشانی ہوگی تو اس کی ہیلپ کر دی جائے گی. یہ ٹھیک ہے, بیمہ اٹ سیلف اپنی ذات میں بالکل ٹھیک ہے, لیکن جب یہ ادارہ بن کر انٹرسٹ بیسڈ پروفٹ کریٹ کرنے لگ جائے گا تو پھر ٹھیک نہیں رہے گا. اب بیمہ پالیسی میں ہوتا کیا ہے, وہ ادارہ جس میں آپ پریمیم جمع کرواتے ہیں وہ ادارہ اپنے کلائنٹ کو کچھ مدت کے بعد جب وہ 2 سال کی قسطیں جمع کروا دیتا ہے تو اس کی پالیسی کی ریشو کے مطابق اس کو انٹرسٹ بیسڈ لون بھی دیتا ہے. اور یہ کوئی بھی اس کے مطالعے کے اندر پریکٹیکلی اس بات کو دیکھ سکتا ہے. تو انشورنس بذات خود میوچل ہیلپ کا تصور تھا, لیکن جب وہ ادارہ بن کر انٹرسٹ بیسڈ پروفٹ کریٹ کرنے لگ گیا پھر اس کے اندر ممانعت آ گئی. تو چیزیں اپنی ذات کے اندر حرام نہیں ہوتی, جب ان کے اندر شاخیں بکھرتی ہیں اور شریعت کے اصول وائلیٹ ہوتے ہیں تو پھر ان کی ممانعت ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں مزید کوئی آپ کا سوال ہو تو وہ اینڈ پہ. انما الخمر, بے شک ہر وہ چیز جو ذہن کو معاف کر دے ڈھانپ لے, والمیسر, ترجمہ کیا فرمائیں گے اس کا, ہر وہ چیز ہر وہ رقم جو آپ کو آسانی سے مل جائے, وہ جوا ہو کسی بھی طریقے سے ہو, ایک کے نقصان کے ساتھ ملے, یعنی 2 بندے اگر لگے شرط کے ساتھ تو ایک کا نقصان ہوا اور دوسرے کا نفع, یہ جوا ہے. ضروری نہیں کہ ایک کا نقصان ہو اور دوسرے کا نفع ہو, ممکن ہے کہ 100 بندے تھے تو 90 کا فائدہ ہو جائے 10 کا نقصان ہو جائے. تو یہ ساری وہ رقمیں ہیں جو آسان طریقوں سے ملنے والی ہیں. والانصاب, انصاب کا معنی ہے کسی چیز کو نصب کرنا, جیسے جھنڈا جو ہے عربی میں اس کو لگانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نصب کرنا. تو انصاب کا معنی ہے کہ حرم کے اندر مشرکین نے اپنے بت کھڑے کیے ہوئے تھے, وہ پتھر جو نصب کیے تھے, وہاں جانوروں کو قربان کرتے تھے, ان کا خون ان کے اوپر چھڑک دیتے تھے. تو اللہ فرما رہے والانصاب, وہ تمہارے پتھر اور بت جن کو تو نے حرم کے اندر گاڑ کر رکھا ہے اور اپنی قربانیاں ان کے حضور پیش کرتے ہو, یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے, حرام ہے. اور والازلام, اور جوئے کے تیر, میں یہ کام کروں یا نہ کروں. تم ایک تیر چلاؤ, اگر تیر چل جائے اوکے کی پوائنٹ پہ تو تم کہو میں نے کر لینا ہے, اور اگر تمہیں کو سائن مل جائے ایک قرآن اندازی کی شکل میں کہ یہ کام نہ کرو تو یہ نہیں کرنا, تو یہ ہے الازلام زے کے ساتھ. اگر یہ زوئے کے ساتھ ہوتا تو اس کا معنی پھر اور ظلم اور تاریکی ہوتا. 4 باتیں ہو گئیں, ہر وہ چیز جو تمہاری عقل کو معاف کر دے ڈھانپ دے. دوسری بات آسانی سے ملنے والی رقم. والانصاب, بتوں کے نام پہ کھڑا کیا گیا وہ سسٹم جس کے اندر یقین نہیں بلکہ شک اور شرک ہے. والازلام, اور جوئے کے تیر, تم پرچیاں پھینک کے کہو میں یہ کام کر لوں اور دوسری پہ لکھا ہوا ہو نہ کروں, اور ان کو آپ پھینک کے پھر کہیں اب جو پرچی نکلے گی میں یہ کام کروں گا. فرمایا والازلام, یہ جو جوئے کے تیر تم پھینکتے ہو اور کرتے ہو یہ تمہارے ٹھیک نہیں ہے, بلکہ ہے کیا, رجسم من عمل الشیطان. رجسن, یہ ناپاکیاں ہیں, یہ سارے کے سارے کام ناپاکیاں ہیں, اور من عمل الشیطان, یہ رحمان کے عمل میں سے نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کی کارستانیوں سے ہے. فجتنبوہ, فا کا معنی پس, اجتنبوہ, اس سے اجتناب کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. آپ دیکھیں مینوفیکچرر ہمارا اللہ ہے, اللہ ہمیں کچھ چیزوں کے استعمال سے منع فرما رہا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ موبائل جو ہے وہ واٹر پروف نہیں ہے, اور ہمارا مینوفیکچرر ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس موبائل کو آپ نے ایسے ایسے یوز کرنا ہے. ہم اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہیں رات کو جگ میں بھگو کر رکھ دیں
اور صبح باہر نکال لیں اور پھر اس کے بعد خرابی ہو تو مینوفیکچرر کو الزام نہیں بلکہ اس کی ہدایات پہ عمل ضروری تھا۔ اللہ نے ہماری صحت کے لیے اور ہمارے گزرانے وقت کے لیے یہ سارے اصول بیان فرمائے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اب یہاں سے بات نکلے گی کہ شطرنج کھیلنا اور اسی طرح یہ باقی کھیلیں کھیلنا کیا یہ ٹھیک ہیں یا نہیں، علت اور ریزن شریعت نے ان چیزوں کے حرام ہونے کی کیا بیان فرمائی ہے اس کو ذرا دیکھیں۔ انما یرید الشیطان، انما بے شک حسر کے لیے آتا ہے، یریدو چاہتا ہے، الشیطان شیطان یہ چاہتا ہے، ان یوقع کہ واقعہ کر دے، ڈال دے، بینکم تمہارے درمیان، العداوۃ دشمنی، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اندر دشمنی ڈال دے۔ اور دشمنی کیسے ڈلے گی کہ 5 آدمیوں نے جوا لگا کے کوئی کھیل کھیلا، جوا تو ایک جیت گیا 3 ہار گئے، تو کیا وہ دل سے اپنی ہاری ہوئی اماؤنٹ جیتنے والے کو دیں گے؟ نہیں۔ لوگ بیویاں اپنی جوئے کے اندر ہار جاتے تو کیا یہ دشمنی نہیں تھی؟ اللہ فرما رہا ہے جس چیز کے اندر دشمنی ہو وہ ہر کام تمہارے لیے حرام ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اندر دشمنی کو رواج دے دے۔ اور ایک بندے نے شراب پی یا کوئی نشہ آور چیز ایسی کھائی کہ اس کا ذہن بالکل ہی اس نے ڈھانپ لیا، اور اس کے بعد وہ معاشرے میں گلی کے اندر باہر نکلا، سب کو ماؤں بہنوں کی گالیاں دی، کہیں اس کے پاس کوئی اسلحہ تھا تو فائرنگ بھی شروع کر دی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا عمل جو اس نے تنہائی میں بیٹھ کر کیا ہے، اس کے ذہن کے ڈھکنے کی وجہ سے اب معاشرے کے اندر وہ عداوت کا باعث بن گیا ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے یہ جو ہے یہ شیطان کا عمل ہے، اور شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان عداوت پیدا کر دے، لہذا اس سے بچو۔ صرف عداوت نہیں، والبغضاء، اور بغض پیدا کر دے، تمہارے اندر نفرتیں پیدا کر دے۔ وہ نفرت کیا ہے کہ پینے والے سے اس کے گھر والے بھی نفرت کرتے ہیں۔ ایک آدمی اس لت کے اندر مبتلا ہو گیا، نشے والی کسی بھی حالت میں، اس کا باپ اس سے نفرت کرنے لگ گیا، ماں نفرت کرنے لگ گئی، بیوی تھی وہ نفرت کرنے لگ گئی، بچے تھے وہ باغی ہو گئے، باپ کو دیکھا چھوٹی عمر میں بڑے ہو کر خود کرنے لگ گئے۔ تو یہ ایک بغض کا ایسا نظام ہے جو گھر سے شروع ہوتا ہے اور معاشرے کے پورے لوگوں تک چلا جاتا ہے۔ تو 2 ریزنز بیان کر دیں، شیطان تمہارے اندر دشمنی اور بغض ڈالنا چاہتا ہے۔ ہر وہ چیز جو دشمنی اور بغض ڈالے وہ حرام ہے، ہر وہ چیز جو دشمنی اور بغض ڈالے وہ حرام ہے، اس لیے شریعت نے صلہ رحمی کا معاملہ دیا۔ فی الخمر، شراب کے معاملے میں، والمیسر، اور جوئے کے معاملے میں۔ گویا کہ شراب کے حرام ہونے کی اور جوئے کے حرام ہونے کی اللہ نے 2 ریزن بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عداوت کریٹ ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بغض تمہارے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے یہ دونوں باتیں۔ اور ایک تیسری بڑی بات ہے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون کون سا کھیل جائز ہے، کون کون سا کھیل شریعت کے اندر ناجائز ہے۔ یہ اگلی آیت کے اندر ہے 2 اس کی وجوہات۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، واو کا معنی اور، يَصُدَّكُمْ، شیطان چاہتا ہے کہ وہ مسدود کر دے، روک دے قوم تمہیں، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے وہ تمہیں روک دے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے روک دے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ چیزیں کہاں کہاں لکھی ہیں؟ عموماً آج ہمارے جو اقلیت کا نظام ہے، اقلیت عین کے ساتھ ہے، جس کو ہم ریشنلزم کہتے ہیں، جو تعلیمی اداروں میں بڑے بڑے بچے ہمارے پڑھتے ہیں، وہ عموماً کسی نہ کسی لت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر اس کے جواز کی چیزیں تلاش کی جاتی ہیں کہ ان چیزوں کا حکم کہاں ہے۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک گیم جو ہے وہ بڑی سرکولیٹ تھی کہ یہ گیم جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ایک تو تھی وہ جس کے اندر وہ زخمی بھی بندہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر پابندی بھی تھی، ایک اور گیم تھی، پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا، یہاں 1-2 بچوں نے مجھ سے پوچھا اس کا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے ہر وہ چیز یصدکم عن ذکر اللہ جو تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے روک لے۔ اب ایک آدمی شطرنج میں جو ہے وہ مشغول ہے، کتنے دنوں کا کھیل بنے گا؟ ایک دن پہ بھی ہو سکتا ہے، ہفتے پہ بھی محیط ہو سکتا ہے، مہینے پہ بھی محیط ہو سکتا ہے، اور یہ کہاں سے کہاں تک جا سکتا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے روک دے اور نماز سے روک دے وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن آپ جملہ دیکھیں، اللہ نے جملہ کیسا بیان فرمایا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اس جملے کو پڑھ کر آپ سر جھومیں کہ اللہ نے کیسے انداز میں بات بیان فرمائی ہے۔ پہلے سٹیپ بائی سٹیپ ذہن سازی ہوئی، جب انتہا کر دی ریزنز بتانے کے ساتھ تو پھر جملہ بولا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آتے ہو یا نہیں آتے ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ،
کیا ان ساری باتوں سے تم باز آتے ہو یا نہیں آتے ہو؟ کیا تم کبھی باز نہیں آؤ گے؟ اتنی کھول کھول کر اللہ فرما رہا ہے، میں نے آیات تمہارے سامنے بیان کر کے رکھ دی ہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ اب امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، ہم ایک اور سوچ آج معاشرے میں ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ہمارے اسلاف نے جو کچھ کہا وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور اسلاف سے کٹ کر دین کی ایسی تعبیر جو عقل جس کو جائز قرار دے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا ہم اپنے 14 صدیوں کے تفسیری ذخیرے سے کبھی بھی کٹ آف نہیں ہو سکتے۔ ہم 14 صدیوں کی انٹرپریٹیشن جو ہمارے بڑوں نے کر دی، جن کے اوپر امت کا کنسنسس ڈیولپ ہو گیا، ہم اس سے کبھی بھی اپنا دامن چھڑا نہیں سکتے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ ہر وہ کام جو یاد خدا سے غافل کر دے، وہ شطرنج ہو یا تاش ہو، اپنے کھیلنے والے کو اتنا منہمک کر دے کہ نماز کی ہوش تک نہ رہے، تو فرما رہا ہے وہ بھی حرام ہے، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ امام قرطبی کا زمانہ 2017 کا زمانہ نہیں ہے، امام قرطبی اور امام قرطبی کی تفاسیر امہات الکتب میں سے ہے۔ آپ کی تفسیر ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے تمام مفسرین کے لیے۔ تو یہ ہمارا 14 صدیوں کا ذخیرہ ہے جو کھول کھول کر ہمارے سامنے چیزیں بیان فرما رہا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یہ ایک نفسیاتی معاملہ ہے میرے اور آپ کے لیے، بطور مبلغ اور سپیکر یہ اللہ ہمیں رہنمائی کیسی دے رہا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور محتاط انداز سے زندگی گزارو، الحذر کے ساتھ، محتاط ہونے کے ساتھ، پھونک پھونک کر قدم رکھنے کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ وَاحْذَرُوا کا لوگ بھی معنی ہے محتاط رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، فا کا معنی پس، ان کا معنی اگر، تَوَلَّيْتُمْ تم نے روح گردانی کی، اگر تم پھر گئے راہ راست سے جو اللہ تمہیں بتلا رہا ہے، تو فَاعْلَمُوا پس جان لو، ذہن میں رکھ لو، انما علی رسولنا، بے شک ہمارے رسول کے اوپر تو تھا صرف البلاغ المبین، واضح الفاظ میں صرف پہنچا دینا، ابلاغ اور تبلیغ، یہ ہمارے رسول کے اوپر صرف لازم تھا۔ اب تم اگر باز نہیں آتے تو اس کا بوجھ تمہارے ذمہ ہے، مبلغ کے ذمہ نہیں ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، یہاں ان لوگوں کی حوصلہ افزائی اللہ فرما رہا ہے کہ جو پی چکے تھے، جوا کھیل چکے تھے اور شرکیہ اعمال میں مبتلا ہو چکے تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جن کی اللہ نے فطرت کو بڑا پاکیزہ بنایا تھا، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ صدیق بھی تھے، عتیق بھی تھے، اور آپ وہ شخصیت تھے کہ آپ فرماتے ہیں اللہ نے کبھی مجھے جاہلیت کے زمانے میں بھی بتوں کے سامنے سر جھکانے کی اللہ نے مجھے ہمت نہیں دی، مجھے توفیق نہیں دی، میں اس کام سے باز رہا۔ لیکن ظاہر ہے وہ لوگ جو کفر سے اسلام کی طرف کنورٹ ہو کے آئے تھے، یقیناً کہیں شراب کا پہلو بھی ہوگا، کہیں جوئے کا پہلو بھی ہوگا، کہیں پانسے اور تیروں سے مدد اور قسمت کے حال معلوم کرنے کے طریقے بھی ہوں گے، تو ان کی حوصلہ افزائی ہے۔ بھائی پریشانی کی ضرورت نہیں، یہ کام ہو چکے، اب تم مسلمان ہو چکے ہو، اب تم توبہ کر چکے ہو، رجوع ہو چکا ہے، اب پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیسا نہیں ہے علی الذین، ان لوگوں کے اوپر، آمنو جو ایمان لائے، ان لوگوں کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے جو ایمان لے آئے، وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ کیا نہیں ہے؟ جناح، گناہ نہیں ہے۔ گناہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جناح۔ تو شاید جناح جو ہے یہ سنتے سناتے اس کا ایکسنٹ اور اس کی جو ایک ساؤنڈ تھا وہ جناح سے کیا بن گیا؟ گناہ بن گیا۔ بیسیکلی یہ لفظ گناہ بھی کیا ہے؟ جناح ہے۔ جناح اسم بھی گناہ ہے۔ تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جو اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے طائمو فیما، اس معاملے میں طائمو، جن کا وہ لالچ رکھ چکے، جن کو وہ کھا چکے چیزوں کو، جن کو وہ پی چکے، لیکن اذا متقوا وآمنوا، اذا جب متقوا، اس سے پہلے وہ ڈرتے بھی تھے، وآمنوا اور ایمان بھی رکھتے تھے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل بھی کیا کرتے تھے، ثم متقوا وآمنوا، پھر ان احکامات کے نازل ہونے کے بعد بھی اتقوا، وہ اللہ سے ڈرتے رہے، وآمنوا اور ایمان بھی لاتے رہے، ثم اتقوا واحسنوا، اور جو اتر آیا وہ آج تک اور قیامت تک وہ مومن اس سے ڈرتے بھی رہیں گے، اس کے اوپر عمل بھی کرتے رہیں گے، واحسنوا
اور پھر اچھے کام بھی کرتے رہیں گے اور اچھے کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ 3 صفات ہیں جو اللہ لوگوں کے 3 حالات کو بیان کر رہا ہے۔ یعنی ان احکامات کے نازل ہونے سے پہلے اگر کوئی ایسا کسی کام میں مبتلا تھا تو جب وہ ایمان لے آیا تو ان سے رک گیا، لیکن صرف وقت بلکہ رکا رہے گا اور اپنے لیے بہتر کام کرتا رہے گا، کیونکہ واللہ یحب المحسنین، واللہ اللہ تبارک و تعالی یحب پسند فرماتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں کو، اللہ محبت کرتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے، محسنین احسان کرنے والے اور نیک اعمال کرنے والے۔ آپ نے ان آیات مبارکہ میں دیکھا ہمارا حکم اور آیت شروع ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا سے، تو ایک ہماری لیگل ورس، ایک ہماری وہ قانونی آیت جو لا اور قانون کا درجہ رکھتی ہے کہ تمہارا معاشرے کا گزران کیسے ہو، وہ ہم نے پڑھ لی۔ ہماری نیکسٹ سیشن میں بھی اللہ ہمیں احکامات دے رہا ہے اور یہ سارے احکامات شروع ہو رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا سے۔ مدنی صورت ہے اور یہ مدنی صورت کے نزول کا زمانہ ہم نے پڑھا تھا کہ آخری 2.5 3 4 سال کے راؤنڈ اباؤٹ ہے اللہ کے حبیب کے وصال سے پہلے، کہ ایک بندہ احرام باندھ کر اللہ کے گھر کے طواف کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو اس کے اوپر کیا کیا چیزیں وہاں پر فالو کرنی ضروری ہیں، کن کن چیزوں کی ممانعت ہے، یہ وہ احکامات ہیں جو اگلی آیات مبارکہ میں۔ اور ایک بڑا برننگ ایشو ہے آج کل کا، کہ آج کل بہت ساری چیزیں ایسی کھائی جا رہی ہیں معاشرے میں کہ جو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے حلال نہیں ہے۔ ان کے اندر جھینگا جو مچھلی ہے اس کے لیے تو جواز کا حکم موجود ہے، لیکن جو ایک کیکڑا کھانے کا جس کو شاید کریب کہتے ہیں، یہ چیزیں آج عموماً کھائی جاتی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ جو خشکی کا شکار ہے اس کا حکم کیا ہے اور جو سمندری شکار ہے اس کا حکم کیا ہے، یہ آج کا ایک برننگ ایشو ہے جس کو ہم نے مزید آگے لے کر چلنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔